نوازتا ہے. دعا اگر لینی ہے تو ماں سے لے, باپ سے لے. کئی لوگ کہتے تھے جی ابا ہم سے روٹھا رہتا ہے, مانتا ہی نہیں. میں نے کہا ابا کو تو جانتا ہی نہیں. کہہ رہا میری طرف جب بھی دیکھتے گھور کے ہی دیکھتے. تو میں نے کہا تو جانتا نہیں, وہ ابا ہے, اور ابا کو اتنا ہی کافی ہے کہ وہ تیرا ابا ہے. یہی ایٹیٹیوڈ کافی ہے اس کا کہ میں باپ ہوں. وہ مر جائے گا یار, تیرے آگے جھکے گا نہیں, وہ باپ ہے تیرا. کہہ رہا کبھی تو کچھ بولیں. میں نے کہا نہ, یہ انتظار نہ کر, اللہ توفیق دے تو رات کو جا, دنیا سو رہی ہو تو تلووں میں بیٹھنا اور پیر دبانا شروع کر دینا. کہتا ابا لات ماریں گے, ٹھوکر مار دیں گے. میں نے کہا ظالم تو نے باپ کو جانا نہیں ہے, تو جانتا نہیں ہے باپ کو جانا. رات کو نوجوانوں موقع اچھا گیا, ماں باپ زندہ ہے تو قدر کر لیں, ناراض ہیں تو منا لیں. جن کے ماں باپ نہیں ان سے پوچھو, باپ کے بغیر ایسا لگتا ہے جیسے پیر تلے سے زمین نکل گئی ہو. ماں چلی جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے سر سے آسمان ہٹ گیا ہو. ماں باپ کے بغیر بچے کتنے اکیلے ہو جاتے ہیں. اس درد کا احساس تو کوئی یتیم آپ کو کرا سکتا ہے, بن ماں باپ کا بندہ آپ کو بتا سکتا ہے. خدا کی قسم ان سے پوچھو جنہوں نے باپ کے بغیر زندگی گزاری ہے. باپ ہوتا ہے تو پتہ نہیں چلتا جوانی کب آ جاتی ہے. اگر باپ نہیں ہوتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے گھس گھس کے زندگی آگے بڑھ رہی ہے. جن ہاتھوں میں قلم ہونا چاہیے تھا, باپ کے بغیر ان ہاتھوں میں ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. جب بچے باپ کے کندھے پہ بیٹھنے کی عمر کے ہوتے ہیں, اگر باپ چلا جاتا ہے اس عمر میں بچوں کے کاندھوں پہ ذمہ داری آ کے بیٹھ جاتی ہے. اگر نہیں دیکھا ہو تو جاؤ جا کر کے دیکھو, ہوٹلوں کے دائیں بائیں دیکھنا, چھوٹے بچے پلیٹ اٹھاتے ملیں گے, جھاڑو لگاتے پھریں گے. وہ بچے جن کے ہاتھوں میں کتاب ہونی چاہیے تھی, جن کی انگلیوں پہ قلم کی روشنائی لگنی تھی, آج ان کے ہاتھوں میں گاڑیوں کا کالا تیل لگا ہوا ہے, گریس لگا کے, موبل لگا کے. ان سے پوچھو تو صحیح, اور یار اس عمر میں یہ ہاتھ کالے کیوں ہے؟ رو کے کہے گا میری بھی تمنا تھی, کاش میں بھی اسکول میں پڑھتا, مجھے بھی لینے کے لیے میرا باپ آتا. لیکن جس دن سے باپ جنازے میں لیٹا ہے اس دن سے حسرتوں کا جنازہ نکل گیا ہے. میں نے تعلیم کا شوق بھی بھلا دیا ہے, میں پڑھنا چاہتا تھا. ماں نے ایک دن میرا ہاتھ پکڑ کے کہا, اے بیٹے تجھے پتا ہے باپ دنیا سے جا چکا ہے, بہن سمجھدار ہوتی جا رہی ہے. بیٹے جو کچھ پیسہ تھا وہ تیرے باپ کے علاج میں لگ چکا ہے. اے میرے لختے جگر نور نظر, اگر تو بھی پڑھنے چلا جائے گا ہمارے گھر کا خرچہ کون اٹھائے گا, بہن کی ذمہ داری کون سنبھالے گا؟ کہا تھا بیٹے اب بستہ رکھ دے, اب یہ بستہ اٹھانے کا وقت نہیں ہے, اب ذمہ داریاں اٹھانے کا وقت آ گیا ہے. اگر باپ سلامت ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا, اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنا. مالک تیرا احسان ہے, تو نے باپ جیسی دولت سلامت رکھی ہے, تو نے باپ جیسا سایہ رکھا ہے. ورنہ تم نہیں جانتے ہو یار, میں نے بیٹوں کو باپ کی قبروں پہ روتے دیکھا ہے, کئی بار کپڑوں کے لیے روتے دیکھا, کئی بار ان سے میں نے باپ کے پاس روٹی کے لیے روتے دیکھا ہے. یہ زمانے میں بڑے لوگ ظالم ہو گئے ہیں, کوئی کسی کا درد سمجھنے کے لیے تیار نہیں. ہم انہیں کپڑا بانٹتے ہیں جو ویڈیو میں کھڑے ہو کر کے لینے آتے ہیں, ہم انہیں پیسہ دیتے ہیں جو اپنی ویڈیو بنوا کے ہماری تعریف کر کے جاتے ہیں. کبھی ہاسپٹل جا کے دیکھ, کبھی قبرستان جا کے دیکھ, تم نہیں جانتے ہو. خدا کی قسم سردی آتی ہے نا تو تیرے میرے بچے گرم کپڑوں میں لیٹے رہتے ہیں, اور کوئی بچہ بیچنے آتا ہے, ہم آواز دے کے کہتے ہیں چھوٹو کیا بیچ رہا ہے؟ کہا مونگ پھلی ہے. کہا کتنے کی دے رہا ہے؟ کہا 10 کی 50 گرام ہے. ہم اس سے بحث کرتے ہیں کہ نہیں 8 کی 50 گرام دے, 10 کی 150 گرام دے. یہ کہہ کر کے اس غریب کو دبایا جاتا ہے. اور یار کبھی اس کے پیروں میں جھانک کے دیکھ, تیرے بچے کو اگر ٹھنڈ لگتی ہے تو اسے بھی تو سردی لگتی ہوگی, اس کو بھی جانے کا احساس ہوتا ہوگا. دیکھ اس کے پیر کی ٹوٹی جوتیاں دیکھ, یہ تجھے بتائیں گی. میں یہاں بلا وجہ نہیں آیا ہوں, آج باپ ہوتا تو میں بھی گرم کپڑوں میں لپٹا بیٹھا ہوتا. کل کی ذمہ داریوں نے باہر کھڑا کر دیا ہے, اور اس کے بعد ہم اسے ذلیل کرتے ہیں, ڈانٹتے ہیں, دباتے ہیں, 2-4 روپے کم دیتے ہیں. کبھی یہ نہ کیا کرو, اگر مجبور دیکھا کرو 10-5 سادہ دے دیا کرو. ادھر غریب راضی ہوگا, ادھر مدینے والا راضی ہوگا. ہاں اللہ بھلا کرے آپ کا. اپنے باپوں کی عزت کرنا یار, عزت کرنا. باپ کے بغیر جینا دشوار نہیں, مشکل ہو جاتا ہے, محال ہو گیا اس دور میں جینا. کوئی نہیں جینے دیتا ہے, کوئی نہیں جینے دیتا. وہ ایک بندے نے ایک دن آرٹیکل چھاپا, اس نے لکھا کہ ایک امیر اپنے باپ کی قبر پہ پھولوں کی چادر کے لیے کسی نوکر کو فون کر رہا تھا.
اس سے کہہ رہا تھا میرے ابا کی قبر کے لیے 1000 روپے کی چادر لے کے آ، اتنی دیر میں فاتحہ پڑھ لیتا ہوں۔ جب وہ فاتحہ کے لیے بیٹھا تو کسی قبر کے پاس سے رونے کی آواز آئی۔ اس نے گردن اٹھا کے دیکھا، کوئی بچہ باپ کی قبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا ابا اٹھے، میرے اسکول کی فیس نہیں جمع ہوئی ہے، مجھے اسکول سے نکال دیا گیا ہے۔ وہ یار یتیموں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرو، یتیموں کے ساتھ نرمی سے پیش آیا کرو۔ جب کسی یتیم کو دیکھو تو یہ سوچا کرو اس کی جگہ میرا بیٹا ہوتا تو پھر کیا کرنا چاہیے تھا اس کے ساتھ۔ جو تم اپنے بیٹے کے حق میں بہتر سمجھو وہ یتیم کے حق میں بہتر سمجھا کرو۔ وہ یتیم کے حق میں اس نے سنا، اور سننے کے بعد نا اس کا دل دھڑک گیا، دل دھڑک گیا۔ آج بھی میں ایسے کتنے غریبوں کو جانتا ہوں کہ باپ کے بغیر ان کے گھر میں کئی کئی دن کے فاقے ہوئے ہیں۔ نام لینے کی اجازت نہیں، ورنہ میں نام اور ایڈریس پورا دیتا۔ ابھی ہماری سماج سے غریبی دور نہیں ہے، تنگ دستی دور نہیں ہوئی ہے۔ آج بھی ہماری سماج میں یتیم فاقے سے سوتے ہیں، آج بھی بیوہ کے سر پہ چادر نہیں ہوتی ہے، آج بھی اتنی غربت ہے سماج میں۔ معاف کیجئے گا، اور ہم نے ساری ذمہ داری مزاروں اور پیروں پہ چڑھاوے کی لے رکھی ہے۔ ہر سال پینٹ کراتے ہیں 50,000 کا مزار پہ، ہر سال 2 لاکھ کا کام کراتے ہیں پتھر لگا کے۔ یہ لازم نہیں ہے کہ مزاروں کو پکا کیا جائے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کا رنگ و روغن بڑھائے جائیں۔ اس سے زیادہ ضروری ہے تب مزار والے کی طرف سے کسی یتیم کی سال بھر کی فیس بھری جاتی، اس سے زیادہ ضروری تھا سال بھر کے لیے کسی غریب کو راشن دے دیا جاتا۔ خدا کی قسم اگر تم یہ عمل کرتے نا تو مزار والا بھی راضی ہو جاتا، کعبے والا بھی راضی ہو جاتا۔ لیکن ہماری ساری توجہ نا اس وقت مزار پہ لگی ہے، میلوں میں زیادہ توجہ ہے، چادروں پہ توجہ ہے، رنگ و روغن پہ توجہ ہے۔ میں عرس کی مخالفت نہیں کرنا، عرس کرنا اہل سنت کی پہچان ہے۔ عرس کریں لیکن شریعت کی حدوں میں رہ کے کریں، ہاں۔ اور ایسا عرس جس میں لڑکیاں بیٹیاں جاتی ہوں وہ عرس نہیں، تماشا اور میلہ ہے۔ ایسی محفلوں میں میلوں میں جانا حرام ہے، جانا حرام ہے۔ اور بھائی یہ تمہیں وہ نہیں بتائیں گے جن کا نقصان ہے، یہ ہم بتا رہے ہیں آپ کو، ہم بتا رہے ہیں آپ کو۔ ضرورت ہے آج قوم کی طرف توجہ کرنے کی۔ باپ کے بغیر جینا مشکل ہوتا ہے، باپ کے سائے کے بغیر کتنا اکیلا ہوتا ہے بندہ کوئی نہیں سوچ سکتا۔ جا باپ سے معافی مانگ لے، کہہ رہا نہیں مانگ سکتا، میرا باپ بہت غصے کا تیز ہے۔ میں نے کہا جا بیٹھنا اس کے قدموں میں، خدا کی قسم تمہارا باپ کتنی بھی غصے کا تیز ہو اس کے پیر دبانے بیٹھ جانا، اس کی آنکھ کھلے گی وہ پوچھے گا کون ہے، گردن جھکا دینا، کچھ نہ کہنا، پھر دیکھنا وہ غلطی تیری ہوگی، آنکھ میں آنسو تیرے باپ کے ہوں گے، خطا تو نے کی ہوگی، روتا تیرا باپ ہوگا، اور دیکھنا وہ تجھ سے کہے گا بیٹے کیوں جاگ رہا ہے، جانا جا کے آرام کر لے، دنیا سو رہی ہے، پریشان کیوں ہے، ابا معاف کر دو، کہے گا نہیں پاگل تجھے آج لگا میں نے معاف تو پہلے دن ہی کر دیا تھا، ابا بولے کیوں نہیں، کہا نادان میں تو تجھے دیکھتا رہتا تھا، تو ادھر سے آتا تھا ادھر گزر جاتا تھا، میں تو انتظار کر رہا تھا کس دن تو مجھے ابا کہہ کے آواز دے گا، کس دن تو مجھے باپ کہہ کے آواز دے گا، کس دن تو ابو کہے گا، اور تمہیں خدا کا واسطہ اگر یہ سلامت ہے انہیں راضی کر لو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہیں رب کے بارے میں جاننا ہے کہ وہ تم سے راضی ہے یا ناراض، صبح اٹھ کے باپ کا چہرہ دیکھو، اگر تمہارا باپ تم سے ناراض ہے تو تمہارا رب بھی ناراض ہے، اگر باپ راضی ہے تو تمہارا رب بھی راضی ہے۔ اس لیے اپنے باپ کو راضی کرو، ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو۔ یہ بڑھاپے میں نا اس نے ایک چھت بنائی تھی پوری زندگی میں، ایک چھت بنائی تھی اس نے 10 بائی 20 کا ایک کمرہ پاٹا تھا، اسی میں تمہاری روٹیوں کا بھی انتظام تھا، اسی میں بہن کے ہاتھ بھی پیلے کرنے تھے تیرے، اس میں تیری ماں کی عزت بھی بچانی تھی اسے، اور اسی 500 روپے کی مزدوری سے اس نے 10 بائی 10 کی ایک چھت ڈالی، اور یہ اس لیے ڈالی تھی کہ جب دنیا اپنی سائے سے محروم کرے گی تو میں اپنے اسی چھت کے سائے میں آ کے بیٹھوں گا۔ اس لیے ایک باپ چھت ڈالتا ہے، لیکن تباہی ہو ان بیٹوں کے لیے جو بڑھاپے میں باپ کو اسی چھت کے نیچے سے نکال دیتے ہیں۔ بہویں کہتی ہیں بے غیرت کہ ابا
بڑے بوڑھے کو گھر میں نہیں رہنا چاہیے، اور شرم آنی چاہیے۔ بغیرت پوری زندگی تو باہر گزری ہے، اس نے 40 سال باہر کاٹ دیے تاکہ بچوں کو پروان چڑھا سکے، اس کی کمر جھک گئی کماتے کماتے تاکہ بچے سکون سے رہ سکے، آج اس کی کمر جھک گئی ہے۔ تم نے اس سے کہہ دیا کہ تو گھر میں رہنے کے لائق نہیں ہے، جب یہ اس قابل تھا تو گھر میں اس کا پیر رکتا کہاں تھا؟ تمہاری ماں روکتی رہتی تھی، آج کام پہ نہ جائیے، تمہیں بخار کا یہ کہتا تھا اگر میں نہ گیا شام کو بچے کیا کھائیں گے؟ یہ بخار میں بھی بچوں کے لیے کمانے گیا، یہ سردی میں بھی کمانے گیا، یہ بھیگتا ہوا بارش میں کمانے کے لیے نکلا۔ دنیا کہتی تھی مرے گا کیا، تو یہ کہتا تھا اپنی موت سے زیادہ پیاری بچوں کی زندگی ہے، میں بچوں کے لیے نکل رہا ہوں۔ آج تم کہہ دیتے ہو کہ تیرے لیے گھر میں جگہ نہیں ہے، شرم کر، آج یہ گھر اسی کے لیے ہے، تیرے لیے نہیں ہے۔ آج جن باپوں کو دیکھو کہ دوپہری میں کسی کی سلپ کے آگے بیٹھے ہیں، کسی کے پیڑ کے نیچے بیٹھے ہیں، کسی کی دیوار کے سائے میں بیٹھے ہیں، تو سمجھ جانا اس کے بیٹے عزت نہیں کرتے ہیں، بہویں اس کا خیال نہیں کرتی ہیں۔ اور نوجوانوں، اگر جنت چاہتے ہو اپنے باپ کو اٹھا کے گھر کے سائے میں رکھو، اللہ قیامت میں تجھے اپنی رحمت کے سائے میں رکھو۔